آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 200 and 201۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب وہ اپنے حج کے کام پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ اس میں طریقہ بتایا، مختصر بیان کیا حج کا، کہ حاجی 8 ذی الحج کو کی صبح کو مکہ مکرمہ سے منی کی طرف روانہ ہو جائے، وہاں عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر تک ٹھہرے، اسی روز منی سے عرفات آئے، بعد زوال امام 2 خطبے پڑھے، یہاں حاجی ظہر و عصر کی نماز امام کے ساتھ ظہر کے وقت جمع کر کے پڑھے۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت ظہر کے سوا کوئی نفل نہ پڑھا جائے۔ اس جمع کے لیے امام اعظم ضروری ہے، کہ اگر امام اعظم نہ ہو یا گمراہ بد مذہب ہو تو ہر ایک نماز علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے، اور عرفات میں غروب تک ٹھہرے، پھر مزدلفہ کی طرف لوٹے اور جبل قضا کے قریب اترے۔ مزدلفہ میں جب مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھے، اور فجر کی نماز خوب اول وقت اندھیرے میں پڑھے۔ وادی محشر کے سوا تمام مزدلفہ اور بطن عرفہ کے سوا تمام عرفات موقوف ہے۔ جب صبح خوب روشن ہو تو روز نہر یعنی 10 ذی الحج کو منی کی طرف آئے، اور بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی 7 مرتبہ رمی کرے، پھر اگر چاہے قربانی کرے، پھر بال منڈائے یا کترائے، پھر ایام نہر میں سے کسی دن طواف زیارت کرے، پھر منی آ کر 3 روز اقامت کرے، اور 11ویں کے زوال کے بعد تینوں جمروں کی رمی کرے۔ اس جمرہ سے شروع کرے جو مسجد کے قریب ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جمرہ عقبہ، پھر ہر ایک کی 7 مرتبہ، پھر اگلے روز ایسا ہی کرے، پھر اگلے روز ایسا ہی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلا آئے۔ تمام فقہ کی کتاب میں یہ سب کچھ مل جاتا ہے بیٹے۔ بس اس سے زیادہ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے آتنا فی دنیا، ہمیں دنیا میں دے، فی الآخرت، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، من خلاق۔ جس نے یہ کہا یقول ربنا آتنا فی دنیا، کہا بس مجھے دنیا میں دے دے، اور وَلَهُ فی الآخرت، تو اس کا حصہ آخرت میں من خلاق ہے، کچھ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، خلاق ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور کوئی یوں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اسے اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو اس کے لیے دونوں جہانوں میں دعا کرنے والے کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی ہے، آخرت میں ان کا اعتقاد نہ تھا، اس کے حق میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کو حصہ کچھ نہیں ملے گا، اور بس دنیا میں ہی جو کچھ بھی ہے ان کو مل گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔